حاضرین مجلس دروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ ہمارا جاری ہے اور ہم لوگ ارکان ایمان پڑھ رہے تھے۔ ارکان ایمان میں سے ہم نے آمنت باللہ کو سمجھنے کی کوشش کی۔ آمنت باللہ و ملائکتہ، فرشتوں کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا، وکتبہ، اور آج ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانے کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ یہ آسمانی کتابوں جیسے تورات، زبور، انجیل، قرآن، یہ چار آسمانی کتابیں ہیں جن پر ایمان لانا فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ بھائی میں تورات کو تو مانتا ہوں لیکن زبور کو نہیں مانتا، انجیل کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، تو پھر اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ بھائی میں تو زبور کو تو تورات کو بھی مانتا ہوں، زبور کو بھی مانتا ہوں، لیکن انجیل کو، قرآن کو نہیں مانتا، تب بھی اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی کہے کہ میں تورات کو مانتا ہوں، زبور کو مانتا ہوں، انجیل کو مانتا ہوں، لیکن قرآن کو نہیں مانتا، تب بھی اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا، وہ مسلمان نہیں سمجھا جائے گا۔ جب تک تورات پر، زبور پر، انجیل پر اور ساتھ میں قرآن پر ایمان لے کر آئے گا، تب چل کر اس کا ایمان قابل قبول ہوگا۔ اور سیدھا الٹا بھی ہے، اگر کوئی کہ بس میں تو قرآن کو مانتا ہوں، انجیل کو نہیں مانوں گا، زبور کو نہیں مانوں گا، تورات کو نہیں مانوں گا، تب بھی اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن کو ماننے کے بعد انجیل کو نہ ماننا، زبور کو نہ ماننا، تورات کو نہ ماننا بھی اس کے ایمان کو ختم کر دیتا ہے، یہ ایمان اس کا قابل قبول نہیں ہے۔ تو گویا اجمالی طور پر تمام کی تمام کتابوں کو ماننا ہی آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ میں داخل ہے۔ ابھی تورات جو نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور اس تورات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کا علم نازل کیا اور تعلیم نازل فرمائی موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر۔ اور یہ زبور ہے، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور اس جو ہے زبور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے، اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے، بس اللہ کی تعریف ہے۔ اس زبور کے اندر یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، احکامات نہیں ہیں اور فرائض نہیں ہیں، مطلب کیا فرض ہے، کیا احکامات ہیں اس میں نہیں ہیں، اور حلال کیا ہے اس میں نہیں ہے، اور حرام چیزیں کیا ہیں اس میں نہیں ہیں۔ اس زبور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اللہ کی تعریف کیسے بیان کرنا یہی بیان کیا، یہ حلال اس میں نہیں، یہ حرام اس میں نہیں، یہ فرض ہے اس میں نہیں، یہ حدود ہے اس میں نہیں ہے، حد نافذ کرتے ہیں ہم لوگ تو وہ اس میں نہیں ہے، کچھ بھی احکامات نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی ہے، اور اس انجیل کو لوگوں نے اناجیل اربع کہا، یعنی الگ الگ انجیلوں کے بارے میں کہا۔ ایک ہے انجیل متی، اور ایک ہے انجیل مرقس، اور ایک ہے انجیل لوقا، اور ایک ہے انجیل یوحنا، یعنی ان کے شاگردوں نے الگ الگ لکھا تو اس کا نام بھی الگ الگ پڑھا۔ ایک شاگرد نے یہ لکھا تو انجیل متی پڑھا، اور ایک شاگرد نے لکھا تو انجیل مرقس کا نام تھا، اور ایک شاگرد نے لکھا تو انجیل لوقا اس کا نام تھا،
اور ایک شاگرد نے لکھا تو انجیل یوحنا اس کا نام تھا. تو جن جن شاگردوں نے ان سے جو سنا اس کو لکھا تو اس کا نام وہ انجیل پڑ گیا. تو ان اناجیل اربع یہ 4 اناجیل جو ہے فیمس ہیں. اچھا یہ ہم کو پتا ہے کہ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، لیکن تورات کے اندر بھی مکمل طور پر تحریف کی گئی ہے، ٹوٹلی بدل دیا گیا ہے. اور زبور کو بھی مکمل طور پر بدل دیا گیا، اصلی حالت میں نہیں ہے. اور یہ انجیل کو بھی مکمل طور پر بدل دیا گیا، یہ بھی اپنی حالت میں نہیں ہے. اگر اصلی حالت میں ہے تو بس ایک ہی قرآن مجید موجود ہے جو حرف بحرف نقطہ بنقطہ اپنی اصلی کنڈیشن کے اندر آج موجود ہے. اور اسی پر ہم کو ایمان لانا ہے اور اسی پر ہمیں عمل کرنا ہے. ان کتابوں پر ہم اجمالی ایمان لے کر آئیں گے. ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں. اگر آج کہیں تورات کی شکل میں کوئی بک ہے بدل دی گئی ہے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اگر آج کوئی زبور کی شکل میں کتاب ہے وہ بدل دی گئی ہے، اگر انجیل کی شکل میں کوئی کتاب ہے وہ بدل دی گئی ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے. اگر کوئی کتاب ہمارے لیے عمل کرنا ہے تو وہ قرآن مجید ہی بس ہے، اس کے علاوہ کوئی کتاب پر عمل نہیں کیا جائے گا. ہاں قرآن مجید کے اندر، احادیث کے اندر ایسی باتیں ہیں جو تورات کے اندر بھی تھیں، اس پر ہم عمل کریں گے. اس کے اندر کچھ ایسی باتیں اللہ نے بتایا جو زبور کے اندر تھیں تو اس پر عمل کریں گے. اللہ نے قرآن مجید میں کچھ باتیں ایسی بتایا جو انجیل کے اندر بھی تھیں، ان پر عمل کریں گے. قرآن مجید میں اگر تورات کی کوئی بات آ جائے عمل کریں گے، اس کو نہیں چھوڑیں گے ارے یہ تورات کی بات ہے ہم اس پر عمل نہیں کرنا ہے. نہیں، قرآن نے بتایا ہے اس کو. اگر زبور کی کچھ باتیں اللہ نے اب بیان کیا ہم عمل کریں گے، انجیل کی باتیں کچھ اب بیان کیا عمل کریں گے. قرآن جن باتوں کی تصدیق کرتا ہے ان میں سے اور عمل کرنے کے لیے کہتا ہے تو عمل کریں گے، نہیں تو عمل نہیں کریں گے. تو یہ 3 کتابوں پر اجمالی طور پر ایمان لے کر آنا ہے، لیکن عمل کس پر کرنا ہے؟ ہمیں قرآن مجید پر عمل ہمیں کرنا ہے. اچھا قرآن مجید ہے ہمارے پاس کتاب. اس قرآن مجید کے 4 حقوق ہیں. سب سے پہلے یہ اس کا حق کیا ہے؟ بھئی قرآن مجید کو پڑھنا ہے. قرآن مجید کو پڑھنا اس کا سب سے پہلا حق ہے. اسی لیے ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں. نورانی قاعدے سے شروع ہوتا ہے، یسر القرآن جو ہے اس سے شروع ہوتا ہے. پھر مکتب میں جو ہے بچے ہمارے الف لام میم پڑھتے ہیں، پھر سورہ ناس، سورہ صرف، سورہ فلق، سورہ ایسے ہمارے بچے پڑھتے رہتے ہیں. تو پڑھنا اس کا پہلا حق ہے. اور دوسرا حق اس کو کوشش کرنا ہے سمجھنے کی. دوسرا حق اس کا سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. اور تیسرا حق اس پر عمل کرنا ہے. جو کچھ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں اس پر عمل کرنا ہے. اور چوتھی چیز دوسروں تک پہنچانا بھی ہے. جو ہم نے پڑھا دوسروں تک پہنچانا ہے. یہ اس کے 4 حق ہیں. پہلا حق پڑھنا ہے، دوسرا حق سمجھنا ہے، تیسرا حق عمل کرنا ہے، چوتھا حق دوسروں تک بھی اس کی تعلیمات کو پہنچانا ہے. اور آج ہم دوسروں تک پہنچا بھی رہے ہیں، کتابوں کی شکل میں، بیان کی شکل میں، آڈیو کی شکل میں، ویڈیو کی شکل میں، الگ الگ پلیٹ فارم سے اس کو پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ. کتابوں پر ایمان بالکل بنیادی طور پر اتنا کانسیپٹ ہونا چاہیے، اتنا بیسک نالج ہم کو ہونا چاہیے تو ہمارا ایمان پورا ہوگا انشاءاللہ. تورات، زبور، انجیل ان کو ان پر ایمان لانا ہے، عمل کچھ بھی نہیں کرنا ہے. قرآن پر ایمان بھی لانا ہے، عمل بھی کرنا ہے. اس پر کیا عمل کریں گے؟ پڑھنا اس کا حق ہے، سمجھنا اس کا حق ہے، عمل کرنا اس کا حق ہے، دوسروں کو پہنچانا اس کا حق ہے. اگر 4 باتیں ہمارے پاس آتے ہیں، صرف پڑھ رہا ہے بندہ، سمجھتا نہیں، عمل نہیں کرتا، دوسروں کو پہنچاتا نہیں، تو یہ مطلب حق ادا نہیں کر رہا ہے، ایمان اس کا پورا نہیں ہوا. اگر پڑھ بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، پڑھ بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، عمل کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، تو بھی اس کا ایمان قابل قبول نہیں. پڑھنا بھی، سمجھنا بھی اور عمل بھی کرنا.
اور ساتھ ساتھ دوسروں کو پہنچانا. اگر یہ 4 کام کر لیتا ہے بندہ تو اس کا ایمان پورا ہو جاتا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو یہ کتابوں پر ایمان لانے کا جو حکم ہمیں دیا ہے اس پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ان 4 کے ساتھ ساتھ کچھ صحیفے ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے صحیفے نازل کیا، موسیٰ علیہ السلام پر صحیفے نازل کیا، شیس علیہ السلام پر اللہ نے جو ہے صحیفے نازل کیا، ادریس علیہ السلام پر اللہ نے صحیفے نازل کیا. چھوٹے چھوٹے بکلیٹس جس کو بولتے ہیں ہم، یہ ان نبیوں پر بیان کیا، بہت سارے انبیاء پر بھی نازل کیا. لیکن جو یہ صحف ابراہیم موسیٰ یہ تو قرآن مجید کے اندر مینشن ہیں، اور یہ دوسرا تاریخ کے اندر مینشن ہے. شیس علیہ السلام پر اللہ نے جو ہے 23 جو ہے کیا کہتے ہیں اس 50 صحیفے نازل کیا، ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل کیا، ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل کیا، موسیٰ علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل کیا. یہ سب تاریخی باتیں ہیں. تاریخی باتیں صحیح بھی ہو سکتا غلط بھی ہو سکتا، لیکن صحف ابراہیم و موسیٰ اللہ نے قرآن میں کہا ابراہیم کو صحیفے ہم نے دیا، موسیٰ علیہ السلام کو یعنی تورات کے ساتھ ساتھ صحیفے بھی اللہ نے ان کو عطا فرمایا. اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو ان چیزوں پر مکمل ایمان لانے کی توفیق فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.